الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں الا یہ کہ خود جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اور وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں۔ سورہ نور چل رہا ہے غزوہ احزاب کے بعد، پانچویں سال میں ہم نے اس کو لیا ہے غزوہ بنو المصطلق، اور ایک واقعہ ہو گیا۔ لوگوں نے سوچے سمجھے بغیر ایک معمولی سی افواہ کو غلط فہمی کی بنیاد پر مدینہ کی آبادی میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ یہ غیر مسلموں کا ہمیشہ اسلام کے خلاف رویہ ہے، ان کی چالیں ہیں، ان کی سازشیں ہیں۔ جب وہ اخلاقی طور پر مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ اوچھے قسم کے الزامات پر اتر آتے ہیں۔ اب یہ الزام نبی کی بیوی پر اور صدیق اکبر کی بیٹی پر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آیت نمبر 26 تک ہم نے مطالعہ کیا تھا، آئیے آگے بڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ دیکھیے مدینہ میں اب اسلامی حکومت قائم ہے، اب اللہ تعالیٰ احکام دے رہا ہے، اب خاص طور پہ گھر کے اندر والے احکام ہیں۔ سورہ احزاب میں خواتین جب باہر جائیں تو ان کے لیے احکام ہے۔ اب یہاں پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستانسوا، جب تک کہ گھر والوں کی اجازت دے، اور پھر جب گھر میں اجازت مل جائے وہ تسلموا علی اہلہا، گھر میں داخل ہو تو سلام کر لو ان کو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے سمجھو۔ اور فرض کر لو اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو یا تم جس سے ملنے کے لیے گئے ہو وہ صاحب حاضر نہ ہو اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو داخل مت ہو جب تک کہ اجازت نہ ملے، اور اگر اجازت کوئی ہے، خواتین ہیں، اور آپ سے کہہ دیا جائے کہ واپس جائیے، اس وقت کو نہیں ہے، بعد میں آئیے، فرجیو، اللہ فرما رہا ہے واپس لوٹ جاؤ، وہ ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آج کے معاشرے میں جہاں پر پردے کا نظام، جو آخری حدیں ہیں اسلام کی، عورت کو بری نظروں سے محفوظ رکھنے کی، کہ وہ باہر نکلے تو حجاب میں ہو اور باقاعدہ ایک چادر ایسی اوڑھے جو اس کے پورے جسم کو اور لباس کو کور کر لے، چہرے کو چھپا لے۔ لیکن وہی عورت اگر گھر میں پوری آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی جسے اجازت ہے، غیر نامحرم آ جائے تو اس کے سامنے کیسی جائے؟ اب اس کے لیے احکامات ہو رہے ہیں یہاں پر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ غیروں کے گھر میں ہم اجازت لے کے جائیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں تو اپنے گھر میں تنہا ہوں اور صرف میری والدہ، میں اور والدہ دو ہی ہیں، تو کیا میں اپنے گھر میں ایسے داخل ہو سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی والدہ کو ناشائستہ حالت میں دیکھو؟ یعنی ایسی حالت میں وہ آرام کر رہی ہیں، سو رہی ہیں، کپڑے ادھر ادھر ہو گئے، تم اس حالت میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ممکن ہے وہ غسل خانے سے نکل رہی ہوں اور تم اندر داخل ہو گئے، انہوں نے دوپٹہ وغیرہ نہیں لیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی بیوی بھی اگر ہو، بچے بھی ہوں، بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، مائیں ہوں، اجازت لے کر، آواز نکال کر
دروازے پر دستک دے کر کوئی اشارتاً اندر والوں کو متنبع کر کے کہ ہاں کوئی گھر میں داخل ہو رہا ہے، گھر کا اپنا مرد ہے، تاکہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر درست ہو جائیں، اور جب اندر داخل ہو جائے تو بآواز بلند سلام کر لو۔ فرض کرو گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے، فرشتے رہتے ہیں نا، فرشتے تو ہمیشہ رہتے ہیں، بلکہ جن بھی رہتے ہیں، اچھے برے دونوں رہتے ہیں۔ اگر سلام کر لیں گے تو وہ سلام کا جواب دیں گے، برے جن ہوں گے تو یا تو بھاگ جائیں گے یا پھر نیکی کے راستہ کا اختیار کریں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں۔ لیکن آج کے معاشرے میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بے تکلف دوست کے گھر دوست کے گھر، رشتہ دار نہیں، خالہ ماموں چاچا کے گھر نہیں، حالانکہ ان گھروں میں بھی باقاعدہ اجازت، جیسے کہ ہماری چاچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد جتنی بہنیں ہیں، یہ سب ہمارے لیے نامحرم ہیں، ان سب سے نکاح ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ اجازت لے کر جائی جائے، داخل گھر میں ہوا جائے، غیر ضروری اپنی شان بتانے کے لیے کہ میں بڑا بے تکلف ہوں، یہ عمومی طور پر ہر کوئی نوجوان کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا کہ نہیں، وہی کام اگر کوئی دوسرا غیر مرد آ کے تمہارا کوئی کزن آ کے تمہارے گھر میں آ جائے، تمہارے گھر میں جوان بہنیں ہوں، تب کیا کرو گے؟ تمہاری بیوی ہو، بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی ہے، بہن ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تمہیں ناگوار گزرے گا، تو جیسے تمہیں ناگوار گزرتا ہے ویسے دوسرے کو بھی ناگوار گزرے گا۔ اور اگر کہہ دیا جائے، اس لیے کہ سورہ احزاب میں آ چکا ہے کہ عورتیں جب بات کریں تو سپاٹ لہجے میں کریں، بالکل ذرا سا آواز اونچی کر کے سخت لہجے میں بات کریں، جی گھر میں مردانہ نہیں ہے، آپ بعد میں تشریف لائیے، ختم ہو گئی بات۔ برا ماننے کی بات نہیں ہے، لیکن آج کے معاشرے میں ہم برا مان جاتے ہیں، ہماری اپنی بات ہے کیا؟ دوست کے گھر میں گئے، وہاں سے اندر سے جواب آ گیا، نہیں ہے بعد میں آؤ، ہاں او ہم دوست سے تو ناراض، اب وہ بیچارہ پریشان کہ ملاقات مہینوں ملاقات نہیں کرتے، اب جب اتفاق سے راستے میں پکڑ لیا اس نے تو ابھی کیوں ناراض ہے، کیوں نہ مل رہے ہیں نہ آ رہے ہیں، نہ مجھے ملاقات کا موقع دے، بھائی کیا کریں گے بھائی، تم بڑے نیک لوگ، بڑے پاکیزہ لوگ ہو، متقی پرہیزگار، گورشے پردے کے، ہم تو بالکل معمولی آدمی ہیں، تمہارے گھر آئے تھے، تمہاری بیوی نے ایسا ڈانٹ دیا، حالانکہ ڈانٹا نہیں، وہ اللہ کا حکم تھا، وہ خاتون نے اللہ قرآن پڑھی ہوئی تھی، اللہ کے حکم پر اس نے عمل کیا، لیکن ہم چونکہ جہالت میں تھے، ہم کو فوری ناراضگی ہو گئی۔ اب الٹی سیدھی مثالیں دے رہے ہیں، یار وہ تمہارے گھر میں ترکاری والا آتا ہے، بنڈی لے کر سامان لے کر آتا ہے، اس سے تو تمہاری بیوی بات کرتی ہے، ہم اتنے برے ہیں۔ یہ سب ایسے بے تکے قسم کے واحیات اعتراضات ہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں۔ تو یہ چیزیں احتیاط، اب یہ گھر کے اندرونی بات بتائی جا رہی ہے۔ اب ایک حکم ان گھروں میں جا سکتے ہو جہاں پر تمہارا سامان کچھ رکھا ہوا ہے اور جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، یا کوئی دوست چھوڑ کر گیا ہے، اس نے چابی بھیجائی ہے، اپنا سامان اس کا نکالنا ہے، خالی کر کے دینا ہے مکان وغیرہ کو، تو اس جہاں خواتین نہ رہتی ہوں۔ اب ایک حکم دیا جا رہا ہے، پہلے میں نے جو آیت تلاوت کی وہ خواتین کے لیے تھی، لیکن وہی حکم مردوں کے لیے، قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے مومن مردوں کو، ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم یحفظوا فروجہم، اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ظاہر مکے میں اب سے وہی لوگ بچ گئے تھے جو مشرک تھے، سارے ایمان والے تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے لیے نکلے، 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اسلامی فوجیں، مسلمان صحابہ اکرام اندر بستی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس فوجوں کو دیکھنے کے لیے خواتین چڑھ کر آ گئے چھتوں پر، نظر اٹھا کے دیکھیں تو خواتین کھڑی ہوئی ہیں، کسی صحابی نے نظر اٹھا کر دیکھی نہیں۔ یہ حکم ہے ہمیں، جس طریقے سے تم اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں غیرت مند ہو،
تو پھر یہ خیال رکھو کہ دوسروں کی عورتوں پر بھی نظر مت ڈالو. اور صرف اب اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف 2 باتیں، نظروں کی پابندی اختیار کرو، ادھر ادھر مت جھانکتے پھرو، اس لیے کہ یہ جو نگاہیں ہیں یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں. اور بہت وہ جو آپ ڈائلاگ سنتے رہتے ہیں نا، پہلی نظر میں محبت ہو گئی وغیرہ وغیرہ، یہاں پر یہی ہے 2 نگاہیں نہ 4. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے 2 نگاہیں نہ 4 ہو یا رب، خون رلاتی ہیں عمر بھر آنکھیں، لیے پھرتی ہیں در بدر. ایک بار اگر کوئی اچھی صورت دکھ جائے لیے پھرتی ہیں در بدر آ کے، پھر اسی کو تاک میں جھانکنے کے لیے اب وہ گلے کے محلے کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو مردوں کو حکم ہو گیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، عورتوں سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں سے بھی کہیے، آپ صرف مردوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، خواتین کے لیے بھی. يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نظریں. اور میں واقعہ بیان کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ام الرسیدہ ازواج ہیں حضرت ام سلمہ. ایک نوجوان صحابی آ گئے جو بڑے خوبصورت تھے، حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، نابینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہٹ جاؤ یہاں. اب شادی میں ہوتے احکامات اترے نہیں تھے، معلومات نہیں تھی. ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہے، مطلب یہ کہ وہ تو ہمیں کو نہیں دیکھیں گے، پھر ہم کیوں ہٹیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، یعنی تمہاری تو آنکھیں ہیں. جس طریقے سے ایک مرد عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک عورت مرد کی خوبصورتی سے متاثر ہو سکتا ہے. اور یہاں کوئی تکلف نہیں کیا گیا کہ بھئی نبی کی بیوی ہیں وہ بڑی متقی پرہیزگار. نبی کی بیویاں ہوتی ہیں. ابھی اس سے پہلے کہ ہم لاسٹ آیت جو ہم نے جس پر بات ختم کی تھی، ان میں اللہ نے صاف فرمایا الخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات. یہ بات بتائی جا چکی ہے، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوتی ہیں، بیکار خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہوتے ہیں. تو ایک تو پہلے یہ کہ عورتیں اپنی نظریں بھی بچا کر رکھیں. اب وہ بتائیے کہ وہ جو ایک صحابی نے چادر اوڑھ کے بتایا کہ صرف ایک آنکھ کھلی ہو تو اس سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، 2 آنکھیں ہوں گی، جب ملتی ہیں تو پھر بڑے بڑے فتنے فساد کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں آئے دن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پہلی چیز نظریں جھکا کر رکھیں. یحفظن فروجہن، اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں. اس میں اضافہ ہے تیسری چیز، ولا یبدین زینتہن، عورت کی زینت کیا ہے؟ اس کا چہرہ زینت ہے، اس کی آنکھیں، اس کا ناک نقشہ، اس کے ہونٹ، اس کے گال. اس کے علاوہ آپ جسم کے دیگر حصوں پر دیکھیے، پورا جسم عورت کا اٹریکٹیو ہے، اپنے اندر جاذبیت رکھتا ہے جس سے مرد متاثر ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خاتون نے جا کر جب عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری بڑی آرزو ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں. رسول اللہ علیہ وسلم کو تو شاباشی دینی چاہیے تھی کہ بھئی ایک عورت کا جذبہ کہ وہ فجر میں آنا چاہتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے باجماعت، اور رسول کی قیادت میں امامت پہ جو نماز ہے وہ ادا کرنا چاہتی ہے، تو کیا ثواب و درجہ ہوگا اس کا. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری وہ نماز بہتر ہے جو محلے کی مسجد میں ہو میری مسجد کی بنسبت، یعنی اتنی اپنے گھر سے میرے گھر مسجد تک آنے تک جو فاصلہ ہے قریب کی مسجد میں نماز پڑھو. وہ اس نماز سے بھی بہتر وہ نماز ہے جو تم اپنے گھر کے دالان میں ادا کرو، وہ کھلا حصہ جہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مرد، گھر کے مرد، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، مرد آدمی گھومتے رہتے ہیں. اس سے بھی بہترین نماز وہ ہے جو تم اپنی کوٹھری میں پڑھو. اس سے فائدہ کیا ہے؟ عورتیں چونکہ ہر مہینہ 8 دن نمازیں نہیں پڑھ سکتی. نوجوان لڑکیاں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر جب تک اللہ نہ چاہے ان کی عمر 45-50 سال نہ ہو، ہر مہینہ 1 ہفتہ قضا ہوگا. اب وہ گھر کے چھوٹے بچوں کو جب ہم احساس دلاتے کہ بھائی نماز پڑھو، تو بچے تو اعتراض کرتے امی آپ تو پڑھے نہیں، ہم کو پڑھا نہیں. یہ حکم، اس کی مصلحت یہ ہے کہ عورت کوٹھڑی میں گھر کے کونے کے کمرے میں دروازہ بند کر کے پڑھے. اب جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہو چند منٹ کے لیے وہاں جائے، دروازہ بند کر لے،
تو معصوم بچے تو چھوٹے بچے تو یہ سمجھیں گے کہ تو نماز پڑھی ہے، اور بچوں کو ساتھ نہیں رکھے. تو اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. سوال جواب سے بچ جائیں گے، جھوٹ کہنے سے بچ جائیں گے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالیں. اب آج کل اس کے بالکل برخلاف ہو رہا ہے. سینوں کو تو اوڑھنیوں کو تو گلے کی رسی بنا کر ڈال دیا گیا ہے. کچھ خواتین، شادی شدہ خواتین، کنواری لڑکیوں کا، نوجوان لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ آدھے سینے پر فیشن کے اسٹائل ڈال لیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز عنایت فرمائی ہے، جسم کی ساخت بنائی ہے، وہ دو حصے. ایک کو تو تم نے ڈھانپ لیا، پھر دوسرا پبلک کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیا. گھر والوں کا حصہ محفوظ رکھا، باہر والوں کے لیے دعوت عام دی جا رہی ہے. کیوں؟ اب یہاں وہ لباس بھی ہے جو انتہائی سیت رخ قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، انتہائی ٹائٹ لباس ہوتا ہے. اور آج کل کی بے شمار مسلمان پڑھی لکھی خواتین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی مستحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس خاتون پر جو مردوں جیسے لباس پہنتی ہے، اور ان مردوں پر جو خواتین جیسے لباس پہنتے ہیں. اب آج دیکھیں مردوں کی ایک بڑی تعداد کانوں میں چھلے ڈالتی ہے، قسم قسم کی بے شمار انگوٹھیوں میں، اپنی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنتی ہیں، گلوں کے اندر چینیں ڈالی جا رہی ہیں، ہاتھوں کے اندر کڑے ڈالے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں، جن چیزوں کی ایک مرد میکسیمم زیادہ سے زیادہ ایک انگلی میں ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن آج مالدار گھرانوں کے لوگوں کے لیے سونے کی چاندیں پہنی جا رہی ہیں، جبکہ سونا مسلمان مرد پر حرام ہے. اب چاندی وغیرہ تو چھوڑ دیجیے، بلکہ اس سے قیمتی چیزیں پلاٹینم کی پہنی جا رہی ہیں. کیا چاہتے، کیوں منع کر رہا ہے اللہ؟ اور جبکہ حدیث میں آ رہا ہے کہ قیامت میں ایسے مردوں کو، مومن مردوں کو، جو وہ جنت میں جائیں گے، سونے چاندی کے تختوں پر بٹھائیں گے، سونے کے تاج پہنا جائیں گے، سونے چاندی کے کنگن، بہترین ریشم. دنیا میں جو جو چیزیں مسلمان مرد پر حرام ہیں، جنت میں وہ تمام چیزیں اسے دی جائیں گی. ریشمی لباس، ریشم دنیا میں حرام ہے، سونا مسلمان مرد پہ حرام ہے، پہننا ہی حرام ہے. اور آج بعض عرب ممالک کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جہاں عربی کی زبان عربی ہے، شادی کی انگوٹھی بتاتے ہیں سونے کی انگوٹھی. کہاں بھئی، یہ کہاں لکھا ہے؟ اب بڑے احتیاط سے رسم ہو گیا ہے، منگنی ہو گئی ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ رسول کو معلوم نہیں تھا؟ صحابہ کرام کی منگنیاں نہیں ہوئی، رسم نہیں ہوا، ان کے نکاح نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منگنی ہی کی ہے نا، یا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. حضرت عائشہ کی مکے میں 5 سال 6 سال کے بعد میں رخصتی ہوئی. تو ان چیزوں کو دیکھا جائے. البتہ لڑکی، عورت، ماں، بہن، بیٹی ایک مرد کے سامنے سج دھج کر، پورے اپنے سینے پر دوپٹہ اور ڈھانک کر، سر کے بالوں کو چھپا کر، کلائی کے نیچے تک، اوپر تک ہاتھ کو چھپا کر، ٹخنے کے اوپر کے پیر کو چھپا کر اچھے کپڑوں میں آ سکتی ہے. کس کے سامنے؟ اپنے شوہر کے سامنے. تو اس کے آگے بھی جا کے مسئلہ ہو سکتا ہے. باپ کے سامنے، سسر کے سامنے، بیٹوں کے سامنے. شوہر اگر دوسری شادیاں کر چکے ہیں تو ان کے وہ بیٹوں کے سامنے، بھائی کے بیٹوں کے سامنے، بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، میل جول کی عورتوں کے سامنے، اور گھر میں کام کرنے والے لونڈی غلام مردوں کے سامنے. جو ایسے مرد جو عورتوں سے کوئی غرض نہ رکھتے ہوں، یا کم عمر چھوٹے بچے جو عورتوں کی ابھی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، اور پھر زمین پہ اس انداز میں پیر مارتی ہوئی نہ چلے کہ ان کے جسم میں جو زیور ہیں وہ نظر آ جائیں، یا جسم سے مختلف اعضاء ہلتے جلتے جو اٹریکشن کا سبب بن سے وہ نظر آئے. اللہ یہاں منع فرما رہا ہے. اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے تو توبوا الی اللہ جمیعا یا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اللہ سے توبہ کرو، شاید کہ توقع ہے کہ فلاح پاؤ. اچھا، تم میں جو لوگ مجرد ہیں، بیچلر رہتے ہیں، چاہے وہ تمہارے لونڈی غلام غریب ہیں، ان کی مدد کرو، ان کے نکاح میں پیسے دو. انہیں عمریں گزر رہی ہے، نہیں، پھر وہ کہیں نہ کہیں برائی کا شکار ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ
اپنے گھر بھی کام کرنے والے، کام کاج کرنے والے لوگوں کو بھی کچھ اتنی مالی مدد دی جائے کہ وہ بھی نکاح کر کے ایک اپنی عزت کی زندگی گزارے۔ اب رہی بات غربت رہے گی تو اللہ فرما رہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں بھی غنی کر دے گا اتنا۔ اور جو نکاح نہیں پائیں تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں۔ رمضان کے روزے رکھنا تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، اب ایکسٹرا روزہ کتنے لوگ رہتے ہیں اپنے اطراف میں ڈھونڈ کے، میں مان لوں کہ میرے تمام سننے والے پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کے ایام ابیض 13، 14، 15 اسلامی مہینوں کے تاریخوں کا بھی روزہ رکھتے، مان لیا۔ آپ کے اطراف میں کتنے رہتے ہیں؟ آپ کے خاندان کے چچا زاد، ماموں زاد، بھائی، کزنس، رشتہ دار، سسرالی عزیز، ددیالی عزیز، کتنے لوگ روزے ہیں؟ بستی میں کتنے لوگ آپ کے پڑوسی روزے ہیں؟ سب کوئی نہیں رکھے گا نا، لیکن یہ حکم ہے جس سے کہ یہ تم کو برائی سے روک کر رکھے گا۔ اب پرانے زمانے میں لونڈیوں کو خریدا جاتا تھا، ان سے بدکاری کرائی جاتی تھی اور اس سے آمدنی جو ہوتی تو لوگ کھاتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، اب یہ کام آئندہ سے نہیں ہوگا، اور جو کوئی مجبور کرے گا تو پھر اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اور شاید اس لونڈی کو اللہ معاف کر دے کہ بھئی اس پر جبر کیا گیا ہے۔ لیکن اب تو الحمدللہ ساری دنیا سے تقریباً انسانوں کی خرید و فروخت کا کام یعنی بالکل بین قرار دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تعریف فرمائے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے طاق میں ایک چراغ ہو، مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، ایک طاق میں جہاں پر سامان جمایا جاتا ہے ایک چراغ رکھا ہوا ہے، چراغ ایک گلاس میں رکھا ہوا ہے، فانوس میں رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کانہا کوکب دری یؤخذ من شجرۃ مبارکۃ۔ فانوس کا حال یہ، اس کانچ کا حال یہ ہے کہ جیسا موتی کی طرح چمک رہا ہے، اور اس میں زیتون کے ایسے مبارک درخت کا تیل ہے جس کا سایہ نہ شرقی پڑتا ہے نہ غربی، اور تیل اپنے آپ بھڑکتا ہے چاہے آگ اس کو نہ لگے، روشنی پر روشنی ہے۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور لوگوں کو بات مثالوں سے سمجھاتا ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کا نام بار بار دہرانے کا حکم دیا گیا، جو صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، تجارت اور خرید و فروخت کے دوران بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، نماز اقامت کے ساتھ باجماعت ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں غفلت نہیں برتتے، دن رات اس دن سے ڈرتے ہیں جب کہ دل الٹنے دیدے پھرائے جانے کی نوبت آئے گی، یعنی قیامت آ جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہترین اعمال کے جزا شاندار طریقے سے دے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگوں نے کفر کیا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسا صحرا میں ہیں، ہر تھوڑی دیر پر دھوپ کی سبب انہیں پانی نظر آ رہا ہے، وہ بھاگ کے جاتے ہیں کہ سراب ہوتا ہے، اب جب اس کے قریب پہنچتے تو دیکھتے ہیں کہ پانی ریت ہی ریت ہے۔ تو یہ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے حساب کتاب پورا کرے گا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، جو کچھ زمین و آسمان۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اور یہ جو پرندے ہیں والطیر الصافات، یہ پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں، بلکہ یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، وہ نماز بھی پڑھنا جانتا ہے، تسبیح کا طریقہ بھی جانتا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا میں، عبادات میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہ کائنات کس کی ہے؟ للہ ملک السماوات والارض واللہ المصیر، ہر چیز اللہ کی ہے اور سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف سے جانا، پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر ٹکڑے جوڑتا ہے، بڑا گہرا ابر بنا دیتا ہے، پھر بارش کے خطرے آتے ہیں، پہاڑوں پر یہ بارش ہوتی ہے، پھر وہاں سے ندیاں بہہ کر آتی ہیں، جہاں چاہتا ہے باڑھ آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے نقصان، جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر اس کی بجلی، جب بادل کڑکتے ہیں تو بجلی کی طرح، بجلیاں بھی انسان کے لیے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، بہت ساروں کی جانیں چلی جاتی ہیں اس سے۔
اب اللہ تعالیٰ ایک سائنس کی بات بتا رہا ہے جو آج صرف 100 سال پہلے انسان کو یہ معلوم ہوا. واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار ایک طریقے پانی سے پیدا کیا، ہر جاندار پانی سے پیدا کیا. یہ اللہ کی شان ہے. اب یہ جانداروں میں فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، کوئی تو پیٹ کے بل چلتا ہے، سانپ پیٹ کے بل رینگتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے. بہت سارے جانور ہیں، انسان ہیں 2 پاؤں پہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور کچھ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے تخلیق کر سکتا ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ رسول پر اور اطاعت قبول کی، لیکن ان میں کا ایک گروہ منہ موڑ جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں. اور جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کی طرف تاکہ رسول تمہارے مقدمات کا فیصلہ کر دے، تو ایک فریق قطرا جاتا ہے. اس سے پہلے واقعہ سن چکے ہیں کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں مسئلہ ہو گیا، تو یہودی نے کہا کہ چل کے تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے. مسلمان چاہ رہا تھا کہ نہیں کہیں اور جائے، لیکن جب اس نے کہا کہ نبی سے بڑھ کر کون فیصلہ، اگر وہ مسلمان صاحب مجبور ہیں، منافقوں کی ٹولی میں سے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ یہودی نے پورا واقعہ بلا کم و کاس بتا دیا. ان کو صرف توقع تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک اسلام مسلمان کی وجہ سے شاید ان کی طرفداری میں فیصلہ دیں گے. رسول اللہ علیہ وسلم نے بے لاکھ فیصلہ کیا، وہ چیز یہودی کا حق ہے، وہ اسے واپس کر دی جائے. اب یہ صاحب کو تسلی نہیں ہوئی، کہا کہ بھائی چل کے حضرت ابو بکر سے فیصلہ کراتے ہیں، وہ بڑے نرم دل ہیں، مسلمانوں کے بارے میں اچھا رویہ ہے ان کا. وہاں گئے، پورا واقعہ سنا دیا، بھائی ایسا ایسا لین دین کا معاملہ ہے، آپ ذرا فیصلہ کیجئے. لیکن اس سے پہلے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کہتے کہ یہودی نے کہا کہ اے ابو بکر، کیا تم اس بارے میں دوبارہ فیصلہ کرو گے جس کا فیصلہ تمہارے نبی کر چکے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کو تعجب ہوا. رسول اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. کہا کہ ہاں، کیا فیصلہ کیا؟ تو میرے حق میں کیا ہے. حضرت ابو بکر نے وہ مسلمان سے پوچھا کیا ہوا، یہی فیصلہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا. تو پھر کہ میں کیا فیصلہ کروں، جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا برابر فیصلہ. اب یہ مسلمان کی پھر بھی تسلی نہیں ہوگی. اب یہ صاحب سیدھا پہنچ گئے، وہ یہودی کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے پاس گئے. ان کو توقع دی حضرت عمر کافروں پر، مشرکوں پر، یہودیوں پر بڑے متشدد ہیں، شدید ہیں، اور مسلمانوں کے لیے نرم. ان کے پاس بھی کہ وہی مسئلہ پیش آیا. اس سے پہلے کہ مسلمان اپنی بات کہتا، یہودی نے صاف کہا تھا عمر تم اس بارے میں فیصلہ کرنے والے ہو جس کا فیصلہ تمہارے نبی کر چکے ہیں. حضرت عمر کو حیرانی ہوئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا اور یہ مسلمان پھر میرے پاس آیا. تو اس مسلمان سے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا؟ ہاں کیا. کس کے حق میں کیا؟ یہودی کے حق میں کیا. پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس فیصلے پہ راضی نہیں ہو؟ نہیں میں اس فیصلے پہ راضی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں. تو ٹھیک ہے میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. گھر میں گئے، تلوار نکال کے لائی، گردن اڑا دی. مدینے کے اندر ہنگامہ پھیل گیا. اللہ کو آیت اتارنی، نازل فرمانی پڑی. بلکہ ایمان والوں کا تو حال یہ ہے کہ جب اللہ رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدموں کا فیصلہ کرے تو کہیں کہ ہم نے سنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے. اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں.